ہندوستانی مسلمان دنیا میں انتہا پسندی کی دو بنیادیں زیادہ نمایاں رہی ہیں، ایک مذہبی انتہا پسندی اور دوسری سیاسی انتہا پسندی۔ ہندوستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں انتہا پسندی کی یہ دونوں قسمیں ایک ساتھ جمع ہو چکی ہیں۔ اس انتہا پسندی کا نشانہ تمام اقلیتیں بن رہی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر مسلمان اس کا ہدف بنے ہیں۔ مسلمان کیوں اس انتہا پسندی کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک الگ موضوع ہے جسے ہم کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ سر دست ہمارے پیش نظر چند حقائق کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ایک یہ کہ یہ بظاہر ایک مشکل ہے، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کا ایک انتظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 1000 برس سے ہندوستان میں مسلمان ایک ایسی قوم کے درمیان رہ رہے ہیں جن کی ایک امانت یعنی توحید کا پیغام ان کے پاس ہے، مگر وہ یہ امانت ان کو نہیں پہنچا رہے۔ دوسری طرف ان کے دین نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اٹھیں اور اپنی قوم کو انذار کریں۔ اس انذار میں بنیادی کام توحید کی ایمانی دعوت کا ابلاغ ہے، جس کے متعلق روز قیامت سب سے زیادہ سخت پوچھ گچھ کی جائے گی اور جس میں کوتاہی پر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس عظیم موقع تھا کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کرتے اور اپنی غیر مسلم قوم تک توحید خالص کا پیغام پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے۔ وہ ہندوؤں کو اس شرک سے نجات دلاتے جس کے حق میں علم و عقل کی تائید کے علاوہ سیاست اور اقتدار کا کوئی تحفظ بھی اب باقی نہیں رہا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان اس حوالے سے نہ اپنے عہد اقتدار میں حساس رہے، نہ اقتدار جانے کے بعد انہیں ہوش آیا۔ ان کا مسئلہ حقوق، سیاست اور شناخت کے معاملات ہی بنے رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ موجودہ حالات کا اصل پیغام یہی ہے کہ مسلمان اپنی کوتاہی پر فوراً توبہ کریں۔ وہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وہ ایک عظیم امانت کے امین ہیں۔ وہ اپنی قوم سے سچی خیر خواہی پیدا کریں۔ وہ دینے والے بنیں، مانگنے والے نہ بنیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اسلام کو اپنی سچی دریافت بنائیں۔ وہ فرقہ واریت اور تعصبات سے اوپر اٹھ کر اس خالص قرآنی دعوت کو دریافت کریں جسے پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اور جسے ایمان و اخلاق کی دعوت کہا جاتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹانا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمان دنیا کی سب سے بڑی مسلم اقلیت ہیں۔ 2-3 مسلم ممالک کو چھوڑ کر وہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی ہیں۔ پھر انسانیت جس دور میں جی رہی ہے، وہاں یہ ممکن نہیں کہ کوئی اکثریت کسی اقلیت کا نام و نشان مٹا دے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ ہندو انتہا پسند بھی ہندوستانی سماج کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک اقلیتی گروہ ہیں جنہوں نے اپنے جوش و جذبے، پہم جدوجہد اور حکمت عملی سے ہندوستانی سماج اور سیاست میں اپنی جگہ بنائی اور گاندھی کے ہندوستان کو مودی کا ہندوستان بنا دیا۔ ایسے میں اصل مسئلہ مسلمانوں کے تحفظ کا نہیں، بلکہ درست حکمت عملی کو دریافت کرنے اور اس کے مطابق لاہ عمل بنا کر زندگی گزارنے کا ہے۔ اس حکمت عملی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ان کے اندر ایسی تحریکیں پیدا ہوں جن کا مشن ہندوستانی مسلمانوں کو 100% تعلیم یافتہ بنانا ہو۔ تعلیم یافتہ شخص معاشی اور سماجی ہر دو لحاظ سے کسی غیر تعلیم یافتہ شخص کے مقابلے میں ترقی اور استحکام حاصل کرنے کے کہیں زیادہ امکانات رکھتا ہے۔ تعلیم یافتہ مسلمان ہندوستانی سماج میں اسلام کا بہتر تعارف ہوگا اور سماج میں اپنی جگہ خود بنائے گا۔ اس حکمت عملی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان دینی پہلو سے اپنے نظام تعلیم کی اساسات کو بدلیں۔ فی الوقت مسلمانوں کا نظام تعلیم فرقوں کے اصول پر بنا ہوا ہے۔ اس نظام تعلیم میں اصل زور اپنے فرقے کو حق ثابت کرنے پر ہوتا ہے۔
اس کے بجائے مسلمانوں کا مذہبی نظام تعلیم قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یعنی ایمان و اخلاق کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شریعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کا حصہ ہوگی۔ اس کے بعد تمام علوم ضمنی طور پر پڑھائی جا سکتے ہیں۔ ایمان و اخلاق کی قرآنی دعوت پر مبنی تیار ہونے والے علماء کے لیے سب سے اہم چیز اسلام کی دعوت کا ابلاغ ہوگا، اور وہ ہر جگہ اسلام کا بہترین تعارف کرانے والے بن سکیں گے۔ ایمان و اخلاق کی دعوت ضمنی طور پر مسلمانوں کی اس فقہی اور فکری غلطی کا ازالہ بھی کر دے گی جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کی سب سے بڑی وجہ ہے، یعنی مسلم فکر کا یہ تصور کہ ان کا اصل مقصد غیر مسلموں پر غلبہ پا کر اپنا اقتدار قائم کرنا ہے۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو سرتاسر غلط فہمی پر مبنی ہے، مگر جب اسے اسلام کا مقصد بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو پھر کسی غیر مسلم کے دل میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس انفارمیشن ایج میں کسی گروہ کی علمی اساسات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر اکثریت کو یہ یقین ہو کہ آپ کا بنیادی مقصد ہی انہیں مغلوب کرنا ہے تو اطمینان رکھیں، وہ آپ کے ایسا کرنے سے پہلے ہی آپ کو مغلوب کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حالات یقیناً مشکل ہیں، مگر دراصل یہ چیلنج ایک عظیم موقع ہے کہ مسلمان ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ہندوستان میں ان کا مستقبل بہت شاندار ہے، ورنہ تاریکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔